ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے کھلے کورٹ میں ہونی چاہیے، جہاں میڈیا کو، جہاں جنرل پبلک کو، خاندان کو، سب کو اجازت ہو آنے کی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا لائک ہاؤس آف کارڈز ایوری تھنگ مائٹ فال، یعنی کہ تاش کے پتوں کی طرح جو آپ جو عمارت بنا رہے ہیں ٹرائل کی، وہ گر سکتی ہے. تو یہ اس امید کا اظہار کر کے انہوں نے اٹارنی جنرل کی استدعا پہ منگل کے لیے کارروائی مزید رکھی ہے. اور اس دوران ہماری یہی استدعا تھی کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اوپن ٹرائل، فیئر ٹرائل کے منافی ہے، جس میں یہ بات شامل ہے گواہان کا ایگزامن ہونا، گواہی کا ریکارڈ ہونا. تو یہ بات ٹرائل کورٹ کو بھی اب بتائی جائے گی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پروسیکیوشن، اٹارنی جنرل یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ منگل سے پہلے کوئی کارروائی ٹرائل کورٹ میں نہ ہو، اور بالخصوص جو گواہی ہے، شہادت ہے، وہ ریکارڈ نہ کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی گڈ ول کا عندیہ دیا ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل کوئی گڈ ول شو کریں. آپ کو کس دیکھیے، اٹارنی جنرل کا عہدہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت تعظیم کے لائق عہدہ ہے. انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں اٹارنی جنرل حکومت کی بھی معاونت کرے. عدالت کی معاونت تو بات کی بات ہے، اگر حکومت کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ آج کی دنیا میں، اس دور میں جہاں سپریم کورٹ اپنی پروسیڈنگز کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، آپ ایک بڑے قداور سیاستدان کی ٹرائل بند کمرے میں نہیں کر سکتے. بند کمرے میں کر کے آپ جو بھی اس کو سزا دیں گے وہ تاریخ میں مشکوک رہے گی. بھٹو صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. مشکوک ٹرائل کی بنیاد پہ انصاف نہیں ہوتا، بند کمرے میں انصاف نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوں گے یا ٹرائل؟ نہیں، پوری ٹرائل، تمام معاملات جو بحث ہونی ہے، گواہی کے ریکارڈ ہو جانے کے بعد وکلاء جو اس پہ بحث کریں گے، سب کچھ عوام کے سامنے ہونا چاہیے آپ کی وساطت سے. عوام تو جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں گے، لیکن پورا پاکستان آپ کے ذریعے یہ جانتا ہے، یہ سنتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بیانات تو لاسٹ کویسچن جو لاسٹ تھی کہ اسٹے دے دیا جائے، تو اسٹے تو کورٹ نے نہیں دیا. تو نہیں، انہوں نے کہا صرف اس لیے ہم نہیں دے رہے کہ اٹارنی جنرل خود تشریف لے آئے ہیں اور ان کے عہدے کی یہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو بات ہے وہ پہنچا دیں گے متعلقہ حکام تک، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو ایک کھلی ٹرائل اور ایک فیئر ٹرائل کے تصور کے منافی ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے جذبات کا اور اپنے ذہن کا اظہار کر دیا ہے. رائے صاحب، جس طرح سے اس شکایت کو فائل کیا گیا، لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی آپ نے آرگومنٹ کیے تھے، لیکن چونکہ شاید آپ کی اس پریئر میں وہ موجود نہیں ہے تو آج پھر فردر اس پہ آپ نے آرگومنٹ نہیں کیا. کیا اس حوالے سے کوئی سیپریٹ؟ نہیں، وہ چیز بھی اپنی جگہ قائم ہے. دیکھیں، اس کے لیے علیحدہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ ایک کمپلینٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا، ایف آئی آر کی بنیاد پہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن سر دست جو معاملہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے وہ اوپن ٹرائل کا ہے. وہ بات بھی یقیناً عدالت کے سامنے آئے گی، عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی آئے گی، اور وہاں اس کا فیصلہ ہوگا. آپ کے دو پوائنٹس تھے اس اپیل میں، ایک تو جج تعیناتی اور دوسرا اوپن ٹرائل. تو جج تعیناتی پہ جو بینچ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ اس میں جی، انہوں نے کچھ دستاویزات دی ہیں حکومت کی طرف سے جو ہمیں نہیں دکھائی گئی. ہمارا اعتراض یہ تھا کہ بینچ تعیناتی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو مشاورت ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے حکومت اپنے آپ کسی کو جج مقرر نہیں کر سکتی کسی ٹرائل کے لیے. انہوں نے جو دستاویزات دی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، ان کی بنیاد پہ یہ دعویٰ ہے حکومت کا کہ مشاورت ہو گئی تھی. لہٰذا ہم نے بھی کہا ہے کہ سر دست اس معاملے کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، جب ریکارڈ ہمیں ملے گا تو اس پہ مکمل بحث کریں گے. اس وقت دو معاملات ہیں، ایک یہ کہ ٹرائل بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے، جیل ٹرائل نہیں ہونی چاہیے، میڈیا اور عوام کو وہاں موجود ہونے کا موقع ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ایک تکنیکی نوعیت کی ہے کہ یہ کمپلینٹ ٹرائل ہے یا یہ ایف آئی آر ٹرائل ہے، وہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ دیگر عدالتوں میں بھی وہ معاملہ اٹھایا جائے گا. کوئی حکم امتناع تو جاری نہیں کیا دیکھیے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے. انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہم رش ٹرائل نہیں ہوگی، جلدی پروسیڈ نہیں کہ ہم حکم امتناع صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ خود آئے ہیں. اگر وہ خود نہ آئے ہوتے تو بالکل وہ دے دیتے. ان کے عہدے کی انہوں نے تکریم کی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو آپ بات سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے.